السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت سوشل میڈیا پر ریڈ ہیفر، سرخ بچھیا، ریڈ کاؤ اور یہودیوں سے متعلق بہت ساری باتیں گردش کر رہی ہیں۔ وجہ اس کی یہ بنی کہ حال ہی میں ٹویٹر پر ایک بیان آیا جس میں یہ کہا گیا کہ فلسطین کے اندر سرخ گایوں کو لایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد سے ہی یہ افواہ پوری دنیا میں پھیل گئی، چاہے اس کو حقیقت سے ہم تعبیر کریں یا ایک افواہ سے تعبیر کریں، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ ہو چکا ہے اور اس طرح کے اعلانات ہو چکے ہیں کہ سرخ بچھیا، ریڈ ہیفر مل چکی ہے، اور 5 جو بچھیاں ہیں، جو ہیفرز ہیں، ان کے فوٹوز اور ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئی اور سوشل میڈیا میں گھمسان ہو گیا۔ ہر شخص اس کے پیچھے پڑ گیا کہ ریڈ ہیفر کیا ہے، یہ سرخ بچھیا کیا ہے، اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے اور اس کی حقیقت کتنی ہے۔ اس کو جاننے کے لیے لوگوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا اور یہودیوں کی کتابوں کو پڑھا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے نظریوں کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش کی، تو یہ معلوم ہوا کہ یہودیوں کے اپنے نظریے کے مطابق اگر ان کو ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے تو ان کو سرخ بچھیا کی قربانی پیش کرنی ہوگی، اور یہ اس لیے ضروری قرار دیا گیا کیونکہ ان کے اپنے گمان کے مطابق وہ لوگ حالت ناپاکی میں ہیں۔ اگر ان کو پاک ہونا ہے تو ان کو سرخ بچھیا کی قربانی دے کر اس کی راکھ کو خوشبودار لکڑیوں میں جلا کر اس راکھ کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنی ہو۔ یہ ان کا اپنا گمان ہے۔ اسلام اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی اسلامی اعتبار سے کوئی حقیقت نہیں، گرچہ یہودی اور عیسائی اس وقت پوری دنیا کے اندر خوش نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم کو ہماری مطلوبہ چیز مل چکی ہے، اور اس کے اندر جو شرائط ان کے علماء کرام اور جانکار لوگوں نے بتائے تھے وہ شرائط بھی اس کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ جیسے اس کے اندر ایک شرط یہ رکھی گئی تھی کہ وہ پوری سرخ ہو، اس میں ایک بال بھی سفید یا کسی اور رنگ کا نہ ہو، اس میں ایک تل بھی نہ ہو، گرچہ ان کے کچھ جانکار لوگوں نے اس بات کی اجازت دی تھی کہ 1-2 بال اگر اس طرح کا ہو جائے تو چل جائے گا۔ تو ان کے اپنے گمان کے مطابق گزشتہ 2000 سالوں سے اس چیز کی تلاش تھی جو 2022 میں ان کو مل گئی، اور اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو وہی کہ 2-2.5 سال اس کی عمر ہو جو 2024 کے اندر مکمل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد وہ اس کی قربانی پیش کرنے کا اعلان کریں گے یا کر دیا ہے، اور اس کے بعد ایک نئی حکومت، نیو ورلڈ آرڈر پوری دنیا کے اوپر قابض ہونا، جو ان کا اپنا منشا ہے اور جو ان کی اپنی سوچ ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی وہ کوشش کریں گے۔ یہاں تک کی جو بات ہے یہ یہودیوں کی اپنی گھڑی ہوئی ہے۔ اب ہم اس کا جوڑ قرآن پاک سے بتاتے ہیں۔ اصل مسئلہ جو قربانی کا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک واقعہ پیش آیا جس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ تھا کہ کسی شخص نے ایک لڑکی سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا، اس کے والد نے اس نکاح کے پیغام کو ٹھکرا دیا، جس کی وجہ سے اس شخص نے لڑکی کے باپ کو قتل کر دیا۔ اب مقتول تو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، قاتل کا کچھ پتہ نہیں کہ قاتل کون ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم کے افراد تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم کو یہ پتہ لگانا ہے کہ قاتل کون ہے، آپ کچھ کریے۔
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً کہ آپ اپنی قوم سے کہیے کہ وہ ایک بیل کو ذبح کریں اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ایک حصہ مقتول کو ماریں تو مقتول خود بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ یہ ایک کہانی ہے جو حقیقی ہے اور قرآن پاک کے اندر مذکور ہے، لیکن یہ اسی حد تک تھی۔ اس کے بعد یہودیوں کو یہ حکم نہیں تھا کہ زندگی کے اندر اگر پاکی حاصل کرنی ہے، ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنی ہے، یا آپ لوگ پوری دنیا کے اوپر قابض ہونا چاہتے ہو تو یہ قربانی کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا، جب بھی کوئی بڑا معاملہ پیش آئے آپ لوگوں کو قربانی کرنی ہوگی۔ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ اسی حد تک تھا۔ اس میں بھی یہودیوں نے چون چرا کیا، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگے اچھا یہ بتاؤ وہ گائے کیسی ہو، وہ بیل کیسا ہو، تو اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا رہا کہ نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، درمیانی اور معتدل قسم کی ہو۔ پوچھنے لگے اچھا یہ بتاؤ اس کو ہل میں جوتا گیا ہو کہ نہ جوتا گیا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ بھئی نہیں، ہل میں نہیں جوتا گیا ہو۔ پھر آگے پوچھنے لگے اچھا یہ بتاؤ اس کا رنگ کیسا ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی ہوتی رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ وہ زرد رنگ کی ہو۔ اور پھر جب انہوں نے سوال پر سوال کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی قیودات بڑھتی رہی، یہاں تک کہ ارشاد ہو گیا مسلمۃ لا شیۃ فیہا، کہ اس پر ایک داغ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، کہ ذبح تو کر دیا انہوں نے لیکن ان کا ارادہ ذبح کرنے کا نہیں تھا، اندر سے وہ لوگ کچھ اور چاہ رہے تھے، اس لیے بار بار سوال کر رہے تھے ایسا ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کس طرح کا معاملہ ہو، کس طرح کا جانور ہو، کس طرح کا بیل ہو، اس کا رنگ کیسا ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری چیزیں بیان کر دی گئی تو پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا لیا گوشت کا اور مردے کو مارا، اور مردے نے فوراً بتا دیا کہ قاتل یہ شخص ہے۔ یہ پورا کا پورا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے اور قرآن پاک میں مذکور ہے، لیکن جو فی الحال سوشل میڈیا پر بات گردش کر رہی ہے ریڈ ہیفر کے تعلق سے، اسلامی ہسٹری میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں یا تو ان کی اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، وہ کتابیں جن کے اندر انہوں نے رد و بدل کر دیا ہے، وہ کتابیں جن میں انہوں نے تحریف کر دی ہے، یا یہ ساری کی ساری چیزیں ان کی اپنی گھڑی ہوئی ہیں یا ان کے علماء کرام کی بتائی ہوئی ہیں۔ لیکن شرعی اعتبار سے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جب ریڈ ہیفر کی قربانی ہوگی تو مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا اور اس کے بعد ہیکل سلیمانی تعمیر ہو جائے گا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ملتی ہے کہ ایک گھمسان کی جنگ ہوگی جس میں بہت زیادہ نقصان ہوگا، لیکن اس میں ریڈ ہیفر اس کا دور دور تک کہیں تذکرہ نہیں۔ لوگوں نے ریڈ ہیفر کے تعلق سے مختلف ویڈیوز بنائی، سوشل میڈیا پر مختلف مواد اپلوڈ کیے، یہاں تک لوگوں نے لکھ دیا کہ ریڈ ہیفر یعنی قیامت کی نشانی، سرخ گائے، سرخ بچھیا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ لوگوں نے اس طرح تک کی باتیں لکھ دی ہیں، حالانکہ تحقیق کے بعد ہی کوئی بات بیان کی جائے تاکہ شریعت میں اس کی کس حد تک گنجائش ہے وہ چیز ہم کو معلوم ہو سکے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ جو شریعت سے ٹکرا جائے۔ اگر کسی کے عقیدے کے مطابق کوئی چیز مخصوص ہے تو ہم اس کو اسی انداز میں بیان کریں، ہم یہ بتائیں کہ یہ فلاں قوم ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کے عقیدے کے مطابق یہ اس کام کو کرنا چاہ رہے ہیں۔ جیسے کہ ریڈ ہیفر کے تعلق سے ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک ریڈ ہیفر نہیں ملے گی تب تک یہودی پاک نہیں ہوگا،
اور یہودی جب تک پاک نہیں ہوگا تب تک وہ ہیکل سلیمانی کے قریب نہیں جا سکتا. جو اس کی مخصوص جگہ ہے وہ اس جگہ میں نہیں جا سکتا. اگر وہ اپنی پاکی سے پہلے ہیکل سلیمانی کی طرف چلا جاتا ہے تو ان کے اوپر مصیبتیں آ پڑیں گی، پریشانیاں آ پڑیں گی، تکلیفوں کے اندر وہ لوگ مبتلا ہو جائیں گے. یہ ان کی اپنی سوچ ہے. وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی پاکی موقوف ہے ریڈ ہیفر پر، اور اس کے لیے جو انہوں نے مخصوص انداز اور مخصوص طریقہ جو یہ بیان کیا کہ اس کو ذبح کیا جائے گا، اس کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا اور اس کے بعد اس کو چھڑکا جائے گا جس سے ان کے اندر پاکی حاصل ہوگی، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے اپنے عقیدے کے مطابق تو ہو سکتی ہیں یا ان کے جانکار لوگوں نے ان کو بتائی ہوں، لیکن اسلامی اعتبار سے اسلامی کتب کے اندر اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اس لیے لوگوں کو یہ کہہ کر ہراساں کرنا، لوگوں کو یہ کہہ کر کے ڈرانا کہ بالکل عین وقت ہے، جیسے ہی یہ معاملہ پیش آئے گا قیامت واقع ہو جائے گی، یہ کہہ کر کے لوگوں کو ڈرانا یہ مناسب نہیں ہے. ہاں، علامت قیامت بہت تیزی کے ساتھ وقوع پذیر ہو رہی ہے اور علماء کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وقت دور نہیں ہے، بہت جلد لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے. لیکن جو چیزیں علامت قیامت میں سے نہیں ہیں اس کو علامت قیامت بنا کر پیش کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.